بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 17ویں تراویح مکمل کی، جس میں ہمارا 20واں پارہ ختم ہوا۔ کل ہم نے سورہ حج کے شروع کے آیتوں کی تفسیر کو سنا تھا۔ 18واں پارہ میرے محترم بزرگوں جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی صفات بیان کی ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی فلاح اور کامیابی پہ پہنچا دیتا ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایمان والے کامیابی کو پہنچ گئے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے والے ہیں اور جو بیکار باتوں سے پرہیز کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں کہ جب ان کو شہوت پیدا ہوتی ہے یا ضرورت پیدا ہوتی ہے تو وہ اسے اپنے بیوی کے پاس میں یا اپنے باندی کے پاس جا کر پورا کرتے ہیں، کیونکہ پہلے زمانے میں باندیاں ہوتی تھی تو جس کی جو باندی ہوتی تھی وہ اس کے بیوی کے حکم میں ہوتی تھی، اور باندی سے پیدا ہونے والی جو اولاد ہوتی تھی اس کو مالک کا نام دیا جاتا تھا۔ تو اس کے لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ حلال جگہوں پہ اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد کا جو رکوع ہے میرے محترم بزرگوں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پیدائش کے ڈیفینیشن کو بیان کیا کہ ہم انسان کو کیسے پیدا کرتے۔ اب دیکھو، وہ زمانے میں سائنس نہیں تھا، وہ زمانے میں ٹیکنالوجیز نہیں تھی، وہ زمانے میں ڈی این اے نہیں تھا، وہ زمانے میں اسکیننگ مشینیں نہیں تھی، وہ زمانے میں سونوگرافی کا کوئی سسٹم نہیں تھا، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ۔ لیکن قرآن میں اللہ نے انسان کے پیدائش کے اسٹیپس کو بیان کیا کہ انسان ماں کے پیٹ میں جب اس کا باپ انسان مرد جب عورت کے ساتھ میں اپنی ضرورت کو پورا کر کے اپنے پانی کو وہاں پہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بعد وہ پانی سے اللہ تبارک و تعالی انسان کیسے بناتے ہیں، اللہ نے اس ایک آیت میں وہ پورے ڈیفینیشن کو ایسے بیان کیا ہے کہ آج کا سائنس اسی آیت کے حساب سے انسان کے پیدائش کے ڈیفینیشن کو بتاتا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم انسان کو مٹی سے بناتے ہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، انسان کیا کرتا ہے، مٹی سے پیدا ہوئی چیزوں کو کھاتا ہے، پیتا ہے، اس سے غذا بنتی ہے، اس سے اس کے جسم میں خون بنتا ہے اور خون سے ہی اس کا مادہ منویہ بنتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر آگے کیا کی پروسیسنگ کیسے کرتے ہیں، ثم خلقناہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، وہ جو پانی کا قطرہ ہوتا ہے اس سے اس کی ماں کو حمل ٹھہر جاتا ہے، اور وہ جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو وہ حمل سے انسان کیسے بنتا ہے، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، وہ جو پانی کا قطرہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ خون میں چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی پروسیسنگ چالو ہو جاتی ہے۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اور وہ جو خون ہوتا ہے وہ لوتھڑے کے اندر کنورٹ ہوتے رہتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی باڈی جو بنتی ہے وہ ہارٹ سے بننا شروع ہوتی ہے۔ کہاں سے بننا شروع ہوتی ہے بھائی؟ جو پانی کا قطرہ ہوتا ہے اس سے جو جسم بنتا ہے وہ ہارٹ بنتا ہے، سب سے پہلے انسان کا دل بنتا ہے، اور دل بنتے 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 پروسیسنگ میں پھر پوری باڈی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو کہا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، اب جب گوشت کا جو لوتھڑا ہوتا ہے اس پہ ہم ہڈی چڑھانا شروع کر دیتے ہیں،
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. اور جب ہڈی چڑھ جاتی ہے اس کے اوپر گوشت کو چڑھاتے ہیں. ثم انشأناه خلقا آخر، اور پھر اس کو فائنل ٹچ دیتے ہیں جس میں وہ مکمل انسان بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ انسان جیسے ہم کو نظر آتا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو کتنی زیادہ بابرکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مبارک ذات جو اتنے خوبصورت اور بہترین انسان کو ایک پانی کے قطرے سے بناتا ہے. آپ لوگ کبھی کسی بچوں کے ڈاکٹر کے پاس میں جائیں گے، پیڈیاٹرک جسے کہتے ہیں، اس کے وہاں پہ تم کو فوٹو لگی ہوئی ملے گی، تصویریں ہوتی ہیں. اس کے اندر بتایا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، پانی سے لوتھڑا، لوتھڑے سے گوشت کا، اور پھر اس کے بعد ہڈیاں کیسے کیسے بنتا ہے. وہ جو ترتیب ہے آج سائنس دنیا کو بتا رہا ہے، لیکن قرآن ہم کو وہ ترتیب 1450 سال پہلے بتا چکا ہے. کتنے سال پہلے بھائی؟ وہ زمانے میں مشینیں تھی، کس نے دیکھا تھا ماں کے پیٹ میں انسان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ لیکن قرآن نے جو 1450 سال پہلے بتایا تھا، آج 2016 کا ایک دم لیٹسٹ جو سائنس ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ایسے ڈیولپ ہوتا ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو. اللہم صل. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. تو اسی لیے میں اس سے پہلے بھی بول چکا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی علوم آئے، چاہے وہ سائنس ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، میتھ ہو یا کوئی بھی علم ہو، وہ سارے کے سارے علوم اگر دنیا میں کہیں سے آئے تو کہاں سے آئے؟ قرآن پاک کے اندر سے آئے. انسان جو چاند پہ گیا، اس کو چاند پہ جانے کے لیے کہاں سے کس نے اس کو چاند پہ جانے کے لیے کنوے کیا؟ قرآن پاک نے. قرآن کی آیتوں کو جب اس نے پڑھا کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چاند اور ستاروں کو مسخر کر دیا، تو انسان سوچنے لگا کہ اللہ نے جب انسان کو اتنی طاقت دی ہے تو وہ چاند پہ کیوں نہیں جا سکتا؟ اس کے بعد چاند پہ جانے کا پروگرام بنا. یہ بات اللہ 1450 سال پہلے قرآن میں بتا چکے تھے. تو اس لیے محترم بزرگوں، قرآن پاک چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے. اسی لیے تو آج بھی ہم دیکھو کہ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں ساری کتابیں چینج ہو چکی ہے. کوئی بھی کتاب اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے. صرف اور صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو 1450 سال کے بعد میں بھی جیسی کیا ویسی ہی ہے. سارے مذہبوں کی کتابیں بدل گئی. دنیا میں یہودیوں کی جو کتاب ہے تورات، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. آج وہ لوگ جس تورات کو پڑھتے ہیں وہ اوریجنل تورات سے بالکل الگ تھلگ ہے. سب انہوں نے اپنی دل سے اس کے اندر گھسڑ دیا ہوا ہے، اور کم سے کم 5-6 نمونے کی تورات ملتی ہے. اور تورات کی جو لینگویج ہے اس کو جاننے والا پوری دنیا میں اب کوئی بھی نہیں. جو اوریجنل تورات کی لینگویج ہے جس میں اللہ نے تورات کو نازل کیا تھا. اسی طریقے سے بائبل جو ہے، انجیل، وہ 12 قسم کی ہے پوری دنیا میں. کتنے قسم کی ہے؟ 12 قسم کی بائبل ملیں گی. کسی میں شراب حرام ملیں گی، کسی میں شراب حلال ملے گی، کسی میں کچھ ملے گا تو کسی میں کچھ ملے گا. اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان میں ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کی بھی جو مذہبی کتابیں ہیں سب میں آپ کو اختلافات ملیں گے. جیسے غیر لوگوں کے جو سب سے بڑے وید ہے، 4 وید ہیں، وہ یجر وید، اتھر وید، سامیہ وید اور رگ وید. یہ چاروں ویدوں میں بھی آپ کو الگ الگ چیزیں ملیں گی. رامائن بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی 2 لوگوں نے الگ الگ رامائن لکھی ہوئی ہے. ایک کالی داس کی رامائن لکھی ہوئی ہے اور دوسرے والمیکی کی رامائن لکھی ہوئی ہے. دونوں نے بھی جو لکھے اس کے اندر اپنے اپنے دل سے ٹھوکم ٹھاک کر دیے بھی. لیکن قرآن پاک آپ اگر مشرق میں جائیں گے تو بھی آپ کو وہی ملے گا، مغرب میں جائیں گے تو بھی آپ کو وہی ملے گا، شمال میں جائیں گے تو بھی وہی ملے گا، اور جنوب میں جائیں گے تو بھی وہی ملے گا.
قرآن پاک میں رتی برابر کا کوئی چینج نہیں ہے. بھلے ہی مسلمانوں میں 73 فرقے پیدا ہو چکے ہیں لیکن ہر فرقے کا قرآن ایک ہی ہے. شیعہ اگر ہے اس کا قرآن وہی ہے جو سنی کا قرآن ہے. بریلوی اگر ہے اس کا قرآن وہی ہے جو تبلیغی کا قرآن ہے. غیر مقلد اگر ہے اس کا قرآن وہی ہے جو مقلد کا قرآن ہے. مسلمانوں میں 73 سے زیادہ فرقے پیدا ہو چکے ہیں لیکن سب کا قرآن ایک ہے. قرآن کسی کا بھی الگ نہیں ہے اور سب اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور دوسری بات خاص کہ یہ دوسری جتنی مذہبی کتابیں ہیں، آپ کسی بڑے سے بڑے پنڈت کے پاس میں جاؤ اور سنسکرت کی کوئی کتاب کھول کے اس کو بولو کہ بابا یہ جو لکھے ہوا ہے مجھے اس کا ترجمہ بتا ذرا کیا ہے، تو وہ بولیں گا میرے کو نہیں آتی سنسکرت. اس کو بھی نہیں معلوم ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، بولے رٹ دیے ہوئے ہیں اس نے بھی الفاظ. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے، دنیا میں 60 ملک ایسے ہیں جہاں کی گورنمنٹ کی جو لینگویج ہے وہ عربی زبان ہے. کون سی زبان ہے بھائی؟ جو قرآن کی زبان، قرآن کی جو لینگویج ہے وہ مٹی نہیں دنیا سے. بائبل جس لینگویج میں نازل ہوئی تھی پورے دنیا میں وہ لینگویج آج کہیں نہیں بولی جاتی. تورات کی جو لینگویج ہے وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں بولی جاتی. ہمارے ہندوستان میں سنسکرت ہم جو جس میں پورے سارے کے سارے وید ہیں وہ سنسکرت کوئی نہیں بولتا. لیکن عربی زبان ایسی ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا، پوری دنیا میں 60 ملکوں میں وہ زبان بولی جاتی ہے. اب اس کے بعد میرے محترم بزرگوں ہم آگے بڑھتے ہیں. سورہ نور شروع ہوتی ہے. سورہ نور جو ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے برات میں نازل ہوئی تھی، اس لیے اس کے اندر تمام باتیں زنا اور اس کے کرنے والوں کو دی جانے والی سزاؤں کے بارے میں. اللہ نے فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ کوئی نوجوان بغیر شادی شدہ اگر وہ زنا کرے تو کرنے والے اور کرنے والی کو دونوں کو بھی 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور اگر شادی شدہ کرتا ہے تو اس کو پتھروں سے مار مار کے سنگسار کیا جائے گا. اسلام میں اس کی اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اسلام میں نسب نامے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. شریعت حرام کی اولاد کو کبھی بھی الاؤ نہیں کرتی ہے، اور زنا سے جو پیدا ہونے والی اولاد ہوتی ہے وہ حرام کی اولاد ہوتی ہے. اس میں باپ کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا باپ کون تھا. تو اس کے لیے شریعت نے اس کی اتنی سخت سزا دی ہے، اور اس لیے بھی دی ہے تاکہ لوگ لیگل طریقے سے فزیکل ریلیشن بنا سکے، حرام طریقے سے کتے کتیوں کی طرح سے اپنی ضرورت کو پورا نہ کرے. اگر اسلام میں اتنی سخت سزا نہیں ہوتی تھی تو آج وہ مسلم ممالک جہاں پہ کوئی عورت کو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، ان کا بھی حال ویسا ہی ہوتا تھا جیسے یوروپ کا، آسٹریلیا کا اور امریکہ کا آج ہو چکا ہے کہ 50% سے زیادہ بچوں کو اپنے باپ کا نام معلوم نہیں. کتے بلیوں کی طرح سے ان کا حال ہو چکا ہے. اسلام میں اس لیے منع کیا. جیسے آج ہمارے ہندوستان میں ہر 1 منٹ میں 2 ریپ ہوتے ہیں. کتنے ریپ ہوتے ہیں بھائی ہندوستان کے اندر؟ گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ڈر نہیں ہے. ریپ کرنے والے کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں ریپ کرنے کے بعد میں 250 روپئے میں اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. کتنے روپئے میں؟ 250 روپئے دو اور ضمانت کر کے لے لو باہر ہونے بعد میں. اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈر نہیں ہے. شریعت کے اندر یہ جو سخت سزا ہے اس کی وجہ سے عرب ملکوں کے اندر جہاں جہاں پہ یہ قانون نافذ ہے، لوگوں کے دلوں میں ایسا ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، لوگ کسی مستورات کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ زنا کرنے والے کو کیسی سزا دی جاتی ہے. سعودی میں ہی رہتے ہیں. وہ بتانے لگے کہ 1 ہفتے کے اندر وہاں پہ فائنل ڈیسیزن آ جاتا ہے. کتنے دن کے اندر؟ ہمارے ہندوستان کے جیسا نہیں. ہمارے یہاں پہ ایک آدمی نے 1960 میں دلی کی کارپوریشن کے اوپر کیس کیا تھا 150 روپئے کا. تو اس کے چکر میں وہ بیچارہ ابھی تک 1.5 لاکھ روپئے خرچ کر چکا ہے، مگر ابھی تک فیصلہ آیا نہیں اس کا.
ہندوستان کی کورٹوں میں 4 کروڑ کیسز پینڈنگ میں ہیں. کتنے کروڑ؟ 4 کروڑ کیسز پینڈنگ میں ہیں. کئی کیسز ایسے ہیں ان کا فیصلہ آنے کے پہلے ہی کیس کرنے والا یا جس پہ جرم مجرم جس کو بنایا جاتا ہے وہ بیچارے جو ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں. ابھی 92 کے کیسز میں بامبے میں جو فسادات وغیرہ ہوئے تھے ان میں جن لوگوں کو پکڑا گیا تھا وہ بیچارے آج 25 سال سے جیلوں کے اندر ہے لیکن ابھی تک ان کے فیصلے ہوئے. اور کچھ لوگوں کے فیصلے پچھلے سال ہوئے تو ان کو 7 سال کی 8 سال کی سزا ملی جبکہ آلریڈی جیل کے اندر وہ 25 سال سے پڑے ہوئے. تو اوپر کے جو انہوں نے 15 سال جیل میں گزارے وہ اس کی بھرپائی کون؟ ان کا باپ کرے گا کیا؟ ارے کون ادا کرے گا؟ مکہ مسجد کیس میں جن مسلم نوجوانوں کو پکڑا گیا جیلوں میں ڈالا گیا وہ بیچاروں کو 7 سال اندر رکھا گیا اور بعد میں فیصلہ آیا کہ نہیں ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو وہ 7 سال ان کے جو جیلوں میں گئے اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ مالیگاؤں کے کیسز میں جو 14-15 مسلمان تھے زبردستی ان کو بھی 2006 سے لے کے 2016 تک 10 سال جیل میں رکھا گیا اور اب ان کے سب کے بارے میں فیصلہ آیا کہ ان کا وہ کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ سب بے قصور ہے. ارے بے قصور ہے تو 10 سال سے جیل میں کیا کرنے لگا رہے تھے ان کو؟ عرب ملکوں میں ایسا نہیں ہے, پھٹافٹ وہاں پہ فیصلے ہو جاتے, پھٹافٹ کھڑے کھڑے. وہ میرے دوست اپنے مسجد میں بھی آئے تھے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے, وہ مجھے بتانے لگے وہاں پہ ایسا قانون ہے بولے کہ اگر کوئی بھی اگر جرم کرتا ہے تو ہفتے کے اندر 8 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہوتا ہے. کتنے دن کے اندر؟ 8 دن کے اندر. اگر کسی کے اوپر زنا کا ریپ کا اگر کوئی الزام لگایا جاتا ہے, آج کے زمانے میں DNA ٹیکنالوجی نکل چکی ہے, وہ زمانہ رہا نہیں پہلا زمانہ. انویسٹیگیشن کے لیے پھٹافٹ اسی ٹائم پہ اس کا DNA ٹیسٹ کر کے فوراً چیک کرتے ہیں, گھنٹے بھر کے بعد رپورٹ سامنے آ جاتی ہے یہ مجرم ہے کہ نہیں ہے بول کے. جتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آج کے زمانے میں آ چکی ہے وہ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. اور جب جرم ثابت ہو گیا یہ مجرم ہے تو جمعہ کے دن اس کو سزا کیسے دی جاتی ہے؟ مکہ مکرمہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ اسٹیڈیم دیکھا ہوں جہاں پہ مجرموں کو سزا دی جاتی ہے. جمعہ کے بعد چھٹی ہوتی ہے جمعہ کے دن تو سب کو اعلان کیا جاتا ہے وہاں پہ جمع ہو جاؤ. سارے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, سب لوگوں کو باضابطہ آنا پڑتا ہے, اگر نہیں آئیں گے تو نہیں آنا بھی جرم ہے. وہاں پہ سب کی نظروں کے سامنے سزا دی جاتی. اس کے بعد میں یہ جو گٹی ہوتی ہے ہم لوگ بلڈنگ کے اندر یوز کرتے ہیں اس کا ایک ڈمپر آتا ہے اور آنے کے بعد پوری گٹی وہاں پہ ڈال کے چلے جاتا ہے اسٹیڈیم کے چاروں طرف. مجرم کو نماز کے بعد لایا جاتا ہے اور بیچ میدان میں ایک گڑھا بنا ہوا ہے جس کے اندر اس کو کمر تک دفن کیا جاتا ہے. اس کے ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مارو اس کو. جیسے ہی قاضی شریعت کا حکم آتا ہے اسٹیڈیم میں موجود تمام لوگ وہ پتھر اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو مارنا شروع کرتے ہیں. کوئی اس کے منہ پہ مار رہا ہے, سر پہ مار رہا ہے. وہ مارنے کے بعد اس کو اتنا مارا جاتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ جب مر کے ختم ہو جاتا ہے ڈاکٹر اس کو چیک کر کے ڈکلیئر کرتا ہے کہ ہاں یہ اب مر گیا ہے. اس کے بعد پتھر مارنا بند کر دیے جاتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ اسلام نے یہ سزا کیوں رکھی ہے؟ اس لیے رکھی ہے کہ جو مارنے والے ہیں ان کے بدن کے بال کھڑے ہو جانا چاہیے. کیا کھڑے ہونا چاہیے؟ مارنے والوں کے ایسا پورے راؤنڈ پہ کھڑے ہو جانا چاہیے کہ بھائی یہ ایسا جرم اور ایسی اگر سزا مل رہی ہے تو ایسے جرم کرنے سے تو اچھا یہ ہے کہ آدمی اپنی نظریں نیچی رکھے, کسی نامحرم کی طرف بھی نہ دیکھے. خود بخود انسان گناہ کے کام سے بچ جاتا ہے جب وہ ایسی سزا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اس لیے اسلام نے ایسی سزا دی. اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب میں 10 سال میں ایک بھی آپ کو ایسا کیس نہیں ملے گا کہ کسی کے ساتھ میں ایسا جرم کسی نے کیا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ سزا اتنی خطرناک, سخت اور بھیانک دی جاتی ہے کہ آدمی کی ہمت نہیں ہوتی. اور ہندوستان میں 250 روپئے میں ضمانت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہر 1 منٹ میں 2 ریپ کے کیس ہوتے ہیں. ہر جگہ پہ جہاں پہ دیکھیں گے آپ روزانہ کا نیوز پیپر اٹھا کے دیکھیں گے آدھی آپ کو خبریں اس میں ریپ کے بارے میں ہی ملیں. تو اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے. پھر اس کے بعد اسلام نے یہ کہا ہے آگے کی آیت میں کہ اگر کوئی آدمی پاک دامن ہے تو اس کے اوپر بھی تم انگلی مت اٹھاؤ.
اس کے اوپر بھی تم تہمت مت لگاؤ۔ شریعت کے اندر تہمت لگانا بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کسی نے کسی پہ تہمت لگائی کہ یہ آدمی نے برا کام کیا یا عورت نے برا کام کیا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ 4 گواہوں کو لائے۔ جب وہ 4 گواہ کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ آدمی نے یہ کام کیا ہے یا یہ عورت نے یہ کام کیا ہے، تو اس کے بعد ان کو مجرم سمجھا جائے گا۔ لیکن خالی اگر کوئی تہمت لگائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہمت لگانے والا اور بہتان لگانے والا ایسا ہے جس نے اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کیا ہو۔ غلط بات ہے یہ، کسی بھی پاک دامن مسلمان یا کسی عورت کے بارے میں غلط الفاظ اپنی زبان سے استعمال کرنا بہت ہی غلط بات ہے۔ اور میں نے دیکھا ہوں کہ جو سزا مرنے کے بعد ملیں گی، ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی ذلت کی موت دیتا ہے۔ کائے کی موت دیتا ہے؟ ذلت کی، ذلیل ہو کے سڑ کے لوگ مرتے ہیں۔ میری آنکھوں سے دیکھی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک بستی کے اندر ایک صاحب تھے، کروڑ پتی آدمی، کمانے وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی، اپنا بیٹھے بیٹھے اللہ نے روزی کا انتظام کیا ہوا تھا، اس لیے بیٹھے بیٹھے ان کو دن بھر یہی کام رہتا تھا، دوستوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے لوگوں کی ماں بہنوں کی اوپر الزام اور تہمت لگانا۔ ارے وہ فلانے کی بیوی ایسی ہے، وہ فلانے کی بہن ویسی ہے، وہ فلانے کی بیٹی ایسی ہے۔ کوئی عورت اگر روڈ سے جا رہی ہے، لوگوں کے سامنے اس کے بارے میں بات کرنا، اس کا اس کے ساتھ میں چکر ہے، معلوم ہے کہ نہیں تیرے کو؟ ہاں میرے کو پوری رپورٹ ہے بولے اس کی۔ مطلب وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غصے دار بنا کے بھیجا ہے، کس کی بہن بیٹی کیا کر رہی ہے۔ دن رات پاک دامن عورتوں کے اوپر وہ آدمی خالی تہمت لگانے کا کام کرتا تھا، برا سوچنے کا، اس کا کام ہی یہی تھا۔ میں نے دیکھا میری آنکھوں سے، اس کے پیر میں ٹھوکر لگی اور پیر کا ناخن اکھڑ گیا۔ کیا اکھڑ گیا بھائی؟ ناخن اکھڑ گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد میں وہ ناخن جہاں پہ اکھڑا تھا وہ جگہ سڑنا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ انگوٹھا کاٹ کے پھینک دو۔ بولے نہیں میرے کو انگوٹھا نہیں کاٹنے کا ہے، دوا گولی سے ہی علاج کرا کے میں علاج کر لیتا ہوں۔ تھوڑے دنوں کے بعد پیر سڑنا شروع ہو گیا، گھٹنے تک پیر سڑا، مانڈی تک پیر سڑا، آخر کو یہ نوبت پہنچی کہ مانڈی کے پاس سے پیر کاٹ دینا پڑا۔ اب مانڈی کے پاس سے جب پیر کاٹ دیا گیا تو پیر اچھا نہیں ہوا، اس میں الیا اور کیڑے پیدا ہو گئے۔ رات بھر بیل کی طرح سے وہ آدمی چیختا اور چلاتا تھا اور محلے میں اس کی آواز گونجتی تھی۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید یہ کسی پاک دامن عورت کے بددعا کا نتیجہ ہے جو آج یہ آدمی تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے، اور وہ مر گیا اور قبر میں پہنچ گیا۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے کسی بھی انسان کو برا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ لیتے، اس وقت تک ہم نے اس پہ تہمت نہیں لگانا چاہیے، بہتان نہیں لگانا چاہیے۔ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی تہمت لگانے سے اور لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرنے سے حفاظت فرمائے۔ ابھی کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے کسانوں کے لیے ایک اسکیم چل رہی ہے کہ پیک بیمہ، یعنی کہ جو فصل کا انشورنس کروانا ہے تو وہ کروا سکتے ہیں کیا، اور اس سے جو پیسے ملیں گے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ بھائی ہمارے یہ جو بھائی ہے ان کا سوال یہ ہے کہ ایک تو سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے اور دوسرے اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے شیتکری لوگوں کے لیے ایک اسکیم چل رہی ہے، اسے شیتی بیمہ کہتے ہیں یا اسے پیک بیمہ بھی کہتے ہیں۔ آپ دونوں طرح سے اس کا بیمہ نکال سکتے ہیں، مطلب اسٹیٹ گورنمنٹ سے بھی اور سینٹرل گورنمنٹ سے بھی۔ تو اس کا کیا شریعت کے اندر حکم ہے، ہم نکال سکتے یا نہیں نکال سکتے، اور اگر ہم نے نکالے تو اس کے پیسے ہم یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھو انشورنس کی تقریباً جو شکلیں ہیں وہ سود اور بیاج کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ پورا کا پورا انشورنس کا جو نظام چلتا ہے وہ انٹرسٹ کے اوپر چلتا ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ رہتے ہیں ہندوستان کے اندر، اور ہندوستان میں اس سے پہلے کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ فسادات وغیرہ میں مسلمانوں کی کروڑوں اربوں کی پراپرٹیز کو پھونک دیا گیا۔ جیسے 1984 میں 1984 کے اندر
ہاشم پورہ میں ایک فساد ہوا تھا میرٹھ میں، جس میں پورے کے پورے مسلمانوں کے محلے کو جلایا گیا اور باضابطہ پولیس نے مسلمانوں کو لائن سے کھڑے کر کے اڑانے کا کام کیا تھا۔ تو اب جس ملک میں خود پولیس نے جب مسلمانوں کی املاک کو تباہ و برباد کیا تو آپ سوچ سکتے عام لوگوں نے دوسرے فسادات میں مسلمانوں کا کتنا نقصان کیا ہوگا۔ اس کے بعد 92 کے اندر بامبے وغیرہ میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد پورے ہندوستان میں خاص طور پہ بامبے وغیرہ میں مسلمانوں کی اربوں کی پراپرٹیز کو پھونک دیا گیا، بڑے بڑے مارکیٹ مسلمانوں کے جلا دیے گئے۔ 2002 میں جو دنگے ہوئے اس کے اندر مسلمانوں کی گجرات کے اندر اور دوسرے علاقوں میں پورے کے پورے مارکیٹوں کو آگ لگا دی گئی۔ تو ہمارے جو اکابر علماء ہیں انہوں نے بیٹھ کے اس کے اوپر کم سے کم 3 مرتبہ کانفرنسیں لی۔ میں نے مولانا خالد صاحب کی کتاب جدید فقہی مسائل میں ڈیٹیل میں یہ پڑھا ہوں۔ مولانا نے اس کے اندر لکھا ہے کہ سب سے پہلی میٹنگ جو لی مسلمانوں نے 1965 کے اندر، کیونکہ اس زمانے میں بھی پارٹیشن کے بعد میں مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا، اور ہمارے علاقے کے اندر نظام گورنمنٹ جو تھی، جو ایکشن کا پیریڈ تھا، اس میں مسلمانوں کے گاؤں کے گاؤں برباد کر دیے گئے تھے۔ اس وجہ سے پہلی میٹنگ ندوۃ العلماء لکھنؤ میں جو کانفرنس ہوئی انشورنس کے بارے میں کہ کیا کرنا چاہیے 1965 میں، دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، اس زمانے میں بھی مسلمان علماء نے، ہمارے اکابرین نے متفقہ فیصلہ لیا کہ مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہندوستان کے مسلمان انشورنس نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں بھی مختلف دور اور زمانے آتے گئے، تو آج کا جو ہمارے علماء کا فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دکانوں کی، اپنے کارخانوں کا، اپنے جو بھی دھندے کاروبار بزنس ہے ان کا انشورنس کر کے رکھنا چاہیے۔ کیا کر کے رکھنا چاہیے بھائی؟ ہاں، ہمارے لیے جائز ہے، وہ حلال ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کب یہاں کے حالات خراب ہوں گے، اور جیسے 84 کے اندر، 92 کے اندر، 2002 میں ہماری ہزاروں کروڑ کی پراپرٹی کو پھونک دیا گیا، پتہ نہیں اور ایسے حالات کب آئے۔ اس لیے اس سے حفاظت کے لیے اپنے کاروبار اور اپنے فیکٹریز اور اپنے دھندے کی سیکیورٹی کے لیے ہندوستان کا مسلمان وہ اپنے کاروبار، دکان وغیرہ کی اور اپنے مکان کی بھی انشورنس کر سکتا ہے۔ اس کے بعد میں کھیتی بیمہ کے بارے میں جو بھائی نے پوچھا ہے، چونکہ ہم بھی ہندوستان کے رہنے والے ہیں، اور کھیتی بیمہ میں جو انودان ملتا ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے۔ کس کی طرف سے ملتا ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے۔ اس کا ایک دم کلیئر فتویٰ ابھی تک آیا نہیں، لیکن دوسرا ایک فتویٰ جو ہے مولانا خالد صاحب نے ہی جدید فقہی مسائل میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے کوئی آدمی امپلائی ہے تو اس کا بھی انشورنس کے نام پہ ایک رقم کاٹی جاتی ہے، اور جب وہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو ریٹائر ہونے کے بعد میں اس کو پینشن کے طور پہ وہ دی جاتی ہے، تو وہ بھی رقم انشورنس کی ہی ہوتی ہے، لیکن وہ جائز ہے لینا ہندوستان کے حالات کے اعتبار سے، اس لیے کہ وہ گورنمنٹ کی ہیلپ ہوتی ہے۔ تو جب وہ لینا جائز ہے تو میرے اپنے ناقص علم کے اعتبار سے جو کھیتی بیمہ ہے اس کا پیسہ لینا بھی مسلمان کے لیے جائز ہے، کیونکہ وہ سینٹرل یا اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے شیتکری لوگوں کے ہیلپ کے لیے ہوتی ہے۔ کائے کے لیے ہوتی ہے بھائی؟ مدد کے لیے ہوتی ہے، تو وہ کھیتی بیمہ نکالنے میں اور اس کا پیسہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کسی کا کوئی مسئلہ؟ جی آج کل بہت سے لوگ جو کالجوں میں پیسے دے کے ڈگری لیتے ہیں، کیا اس ڈگری سے جاب کر سکتے ہیں؟ ہمارے بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے کہ آج کل کیا ہو چکا ہے، ہمارے بہت سارے لوگ کالجز وغیرہ میں پیسے دے کے ڈگری لیتے ہیں، تو وہ ڈگری لینا اور وہ ڈگری لے کے پیسہ کمانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ بالکل کالج میں نہیں گئے، آپ نے کالج کا منہ بھی نہیں دیکھا، ایڈمیشن بھی نہیں لیا، اور آپ پیسے دے کے ڈگری لے رہے ہیں، تو یہ صورت بالکل غلط ہے۔ لیکن آپ نے ایڈمیشن لیا، آپ نے کلاسز اٹینڈ وغیرہ نہیں کی، ایک آدھے بار ایگزام میں بھی بیٹھ گئے، اور اس بیس پہ اگر آپ کو ڈگری ملتی ہے تو بھی وہ آپ کے لیے کسی حد تک لینا آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ آپ کا ایڈمیشن تھا وہاں پہ۔ تیسری چیز
مان لو کسی نے گیا ہی نہیں کالج میں، اس نے پیسے سے ڈگری خریدا تو اس نے غلط کام کیا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ جاب کر رہا ہے تو وہ جاب سے جو سیلری مل رہی ہے وہ اس کے لیے جائز ہے اور حلال ہے، اس لیے کہ وہ سیلری جو مل رہی ہے وہ اس کے محنت کی مل رہی ہے۔ کائی کی مل رہی ہے؟ کمپنی اس کو جو سیلری دے رہی ہے وہ ڈگری کی نہیں دے رہی ہے، کائی کی دے رہی ہے؟ اس سے محنت کا کام کرا کے لے رہی ہے اور محنت کرا کے اس کو سیلری دے رہی ہے۔ تو مولانا خالد صاحب نے لکھا ہے کہ سیلری لینا اس کے لیے ناجائز نہیں ہوگا، لیکن ڈگری جو اس نے لیا ہے وہ غلط کام کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ اور ہمارے اصلاح معاشرہ کے جو ممبر تھے ان کے کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، محمد طاہر پالن پور سے انہوں نے پوچھا ہے کہ مولانا میں ایک جگہ امامت کرتا ہوں، بہت سارے لوگ مجھے دسواں تیجا وغیرہ کی دعوت دیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھو بھائی، یہ میت کے بعد میں جو دسواں مناتے ہیں، 40واں مناتے ہیں یا 3 دن کے بعد جو مناتے ہیں، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ ہندو لوگوں کا ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور سارے علماء کے نزدیک یہ بدعت ہے، خالی دیوبندی نہیں، بریلوی علماء کے نزدیک بھی۔ فتاوی رحیمیہ کے اندر باضابطہ مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نے امام احمد رضا خاں بریلوی کے کتاب کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ خود امام احمد رضا خاں بریلوی کے نزدیک بھی 3 دن کے بعد جو تیجا کرتے ہیں، دسواں کرتے ہیں، چہلم کرتے ہیں، وہ بدعت اور ناجائز ہے۔ اور حوالہ لکھا ہے کہ بہار شریعت میں مفتی امجد صاحب رضا خانی، بہار شریعت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 159 میں انہوں نے بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام کے اندر کہیں پر بھی تیجا کرنا نہیں ہے، دسواں کرنا نہیں ہے، چہلم کرنا نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے، اس لیے ہمارے نزدیک ناجائز اور بدعت ہے، اس کے کھانے وغیرہ سے پرہیز اور احتیاط کرنا چاہیے۔ کلیم انعامدار آکوٹ سے انہوں نے پوچھا ہے، مولانا قضائے عمری اگر سنتوں میں پڑھ رہے ہیں تو اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ دیکھو، قضائے عمری جو سنت مؤکدہ ہے، آپ اسے چھوڑ کے جو غیر مؤکدہ اور جو نوافل ہے اس کی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں، بجائے وہ پڑھنے کے آپ قضائے عمری پڑھیں۔ یہاں تک کہ فتاوی محمودیہ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ چاشت کی جگہ پہ بھی قضائے عمری پڑھیں، اشراق کی جگہ پہ بھی قضائے عمری پڑھیں، جب تک آپ کو اطمینان نہیں ہوتا کہ میری پوری نمازیں ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قضائے عمری آپ کی چھٹی ہوئی فرض نماز ہے، اور چاشت کی نماز نفل نماز ہے، اشراق کی نماز نفل نماز ہے۔ تو اس کے لیے ان اوقات میں بھی اگر آپ قضائے عمری، جب تک آپ کی پوری قضائے عمری ختم نہیں ہوتی، وہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد میں دلی سے شمیم خان نیو دلی، محمد سبحان صاحب ارڑیا بہار، حافظ عبداللہ صاحب بامبے، ان تینوں لوگوں نے، اور ایک صاحب ہے لکھنؤ کے کمیل صاحب، انہوں نے، یہ چاروں لوگوں نے یہی سوال پوچھا ہے کہ مولانا اسلام کی شریعت میں یوگا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھو، یوگا اگر خالی آپ بدن ہلاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر یوگا میں کچھ آسن ایسے ہیں جو مسلمان کے لیے حرام ہیں۔ جیسے یوگا میں شوم بولنا پڑتا ہے۔ کیا بولنا پڑتا ہے؟ شوم بولنا پڑتا ہے، وہ شرکیہ جملہ ہے۔ کون سا جملہ ہے؟ شرکیہ جملہ ہے، وہ اگر ہم اپنے منہ سے نکالیں گے وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اس کے اندر پھر سوریہ نمسکار ہے، جس کے اندر ایک پاؤں ایسا کر کے اور ایک پاؤں ایسا لمبا کر کے سورج کو ایسا نمسکار کیا جاتا ہے۔ تو سورج کو دیکھ کے جب ایسا سوریہ نمسکار، اس کا مطلب ہے کہ سورج کو تم سجدہ کر رہے ہو، اور مسلمان کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں نے یوگا سے پرہیز کرنا چاہیے۔ محمد توفیق صاحب پالن پوری، انہوں نے جو سوال کیا ہے میں اس کا جواب کر دوں گا انشاءاللہ۔ عمران منیار محمد علی روڈ بامبے سے، یہ میرے بہت عزیز دوست ہیں، انہوں نے پوچھا ہے، مولانا روزے میں استھما کا جو پمپ ہوتا ہے اس کے یوز کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ بہت سے لوگ جو دمے کے مریض ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں بھی ان کو پمپ لینا پڑتا ہے، نہیں تو ان کی سانس بیٹھتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو ہمارے شریعت کے اندر ہر وہ چیز جو انسان کے پیٹ میں جائے یا براہ راست دماغ میں جائے، اس کا استعمال کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن استھما کا جو پمپ ہوتا ہے، مولانا خالد صاحب نے لکھا ہے کتاب الفتاوا میں کہ اس کا ایفیکٹ انسان کے لنگس کے اوپر، پھیپھڑے کے اوپر ہوتا ہے، جس سے پھیپھڑا پوری طرح سے کھلتا ہے اور ان کو سانس لینے میں آسانی رہتی ہے۔ تو روزے کی حالت میں وہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ احتیاطاً وہ بیچارہ اپنا فدیہ بھی ادا کرے تاکہ اس کے دل کو اطمینان رہے، لیکن لینے کی اجازت مولانا خالد صاحب نے دی ہے۔ نسیم احمد صاحب چیمبور بمبئی سے، انہوں نے بھی ایک سوال کیا ہے، تو ان کا اور توفیق صاحب جو پالن پوری ہے ان کا، دونوں کے سوال کا میں کل جواب دوں گا۔
اس کے علاوہ اور کسی کا کوئی سوال ہے بھائی؟ السلام علیکم. اگر روزے کی حالت میں ہم کسی کیڑے مکوڑے یا کسی جانور کو مارتے ہیں تو اس میں کیا روزے ہمارا ٹوٹے گا؟ نہیں نہیں، یہ آپ کا جو عمل ہے روزے میں، اگر آپ باہر کسی کو مار رہے ہیں جانور وغیرہ یا کیڑے مکوڑے، اس سے روزے پہ کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ اپنی جگہ پہ صحیح سالم رہے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.